بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، دل لگی کے لیے، دل جوئی کے لیے دوستو، آج کا میرا جو ٹاپک ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دماغ کے اندر غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہے کسی کی پرسنالٹی کو لے کر، کسی کے حلیے کو لے کر، ظاہری حلیے کو دیکھ کر وہ لوگ مرغوب ہو جاتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس پرسنالٹی کا اگلے کے اوپر ڈائریکٹلی ایک افیکٹ پڑ جاتا ہے، مہندرے کو لے کر، جس کو اپنی بھاشا میں کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں گیٹ اپ کو لے کر۔ تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بڑے نے کہہ دیا، ارے بڑی اتنی بڑی شخصیت نے کہہ دیا، ارے ہمارے اکابر نے کہہ دیا، ہمارے بزرگ نے کہہ دیا، فلاں عالم نے کہہ دیا۔ تو لوگ متاثر ہوتے ہیں اس کے گیٹ اپ سے، یا اس کے سورسز سے، یا اس کے سادن سے۔ جو BMW میں آدمی آ رہا ہے تو وہ چاہے کچھ بھی بکے، بس اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور ایک جھونپڑی میں رہنے والا انٹیلیکچول بندہ ہے، غریب آدمی ہے، تو اس کی آواز دب جاتی ہے۔ تو دوستو، لکیریں کھینچنے سے گدھے کے اوپر جیبرا نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، گدھا جب بولے گا تو پتہ پڑ جائے گا۔ کوا کتنا اونچائی پہ اڑے لیکن کبوتر نہیں بن سکتا۔ چھپکلی کے بچے کو آپ کتنا بھی دودھ پلا دو لیکن وہ مگرمچھ نہیں بنتا۔ اور بلی، کبوتر کے آنکھیں بند کرنے سے بلی سے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو ایسا ہی ہے، دیکھو ہماری قوم کا حال کہ ہم چل پڑتے ہیں کسی کی شخصیت کو دیکھ کر، کسی کی ظاہری حلیے کو دیکھ کر کہ بھائی اتنا بڑا آدمی ایسے تھوڑی کرے گا۔ بڑا بھایا تو کیا بھایا جیسے پیڑ کھجور، پنچھی کو تو چھایا نہیں اور پھل لگتا اتی دور۔ تو ایسا دوستو، سوچنے میں سوچنا، دیکھنے میں دیکھنا، عقل سے کام لو، اور اتحاد کس میں ہو، یونائٹڈ کس میں ہو، انٹیگریشن کس میں پیدا ہو، اتفاق اور سنگٹھت روپ سے تم کام کرو گے تو انشاءاللہ تم فتح اور تمہیں کامیابی کو چھو گے۔ اور یوں سترے بے موار کی طرح نکل پڑو گے تو تم ناکامی کا منہ دیکھو گے اور پھر پچھتاؤ گے۔ تو اللہ را، وقت کی نزاکت کو پہچانا کرو، حالات اور سچویشن کو دیکھا کرو، پھر امت کے سامنے کیا کیا مسائل ہیں، تمہارے فیوچر، تمہارا مستقبل کے بارے میں ذرا سوچو کہ ہم کون سا اسٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں۔ اتحاد پیدا کرو۔ اتحاد کی بات، سچائی کی بات، ریئلٹی کی بات، حقیقت کے اوپر مبنی اگر کوئی بات ہے تو چاہے چھوٹا آدمی کہے، اس کی شخصیت چھوٹی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن بات میں تو دم ہے۔ ابو ہریرہ کو جب شیطان نے وظیفہ بتایا آیت الکرسی کا تو وہ شیطان تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کی کہ بات تو بالکل برحق کا تھا شیطان۔ تو حق بات تم کو کوئی بھی کہے، چھوٹا کہے، بڑا کہے، کالا کہے، گورا کہے، ٹھگنا کہے، اونچا کہے، نیچا قد والا کہے، لیکن بات کو دیکھا کرو اور بات کے ساتھ ساتھ حالات کو بھی دیکھا کرو۔ اپنی قوم اجل ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، بڑا پوتیا باندھنے سے، BMW میں آنے سے ایسا تھوڑی ہے کہ ہم اس کی ہر بات کو ایکسیپٹیبل کر لیں، یا اس کے حلیے سے متاثر ہو کر ہم ان کی ساری باتیں تسلیم کر لیں، چاہے قوم کھڈے میں چلی جائے، چاہے امت کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ اللہ نے تم کو دماغ دیا ہے، فراست دی ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، ادراک دیا ہے، وجدان دیا ہے، ٹرانسپریسی دی ہے، انٹیلیکچول بنایا ہے، دانشور بنایا ہے، ہوشیار بنایا ہے، تو سوچ سمجھ کے اسٹیپ اٹھانا چاہیے۔ دیکھو یہ موجودہ جو حالات چل رہی ہے، خصوصاً میں اس کے اوپر آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک جٹ رہو، قوم کو ایک قدم، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، جہاں کی فضائیں، جہاں کی ہوائیں چلنے لگی تو قوم کو تتر بتر کر دیا۔ ارے تم اتنے کمزور نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ دست دست ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ قوم اٹھتی تھی تو طوفان کی طرح اٹھتی تھی، آندھی کی طرح چھاتی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیتی تھی۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹا سکنا نام و نشاں ہمارا۔ جس نے پرشین امپائر کو، جس نے رومن امپائر کو گرا دیا تھا، تمہاری وہ شان تھی، دست و دست ہیں، دریا بھی نہیں چھوڑے ہم نے۔
لیکن آج تمہارے پاس تعلیم نہیں ہے، تم نبی کے مشن سے ہٹ گئے ہو، شریعت محمدی سے ہٹ گئے ہو، تب تمہیں یہ زمانے کے تھپیڑوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا، حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا۔ اللہ را خود کے چھوٹے سے مفاد کے لیے قوم کی بلی مت چڑھانا، ٹھیک ہے؟